حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أم عطية رضي الله عنها قالت أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين وذوات الخدور فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم وتعتزل الحيض عن مصلاهن. قالت امرأة يا رسول الله إحدانا ليس لها جلباب، قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها. وقال عبد الله بن رجاء حدثنا عمران قال حدثنا محمد بن سيرين قال حدثنا معطية قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم بهذا. ایک حدیث ہے اور عنوان یہ تھا کہ نماز میں کپڑوں کا پہننا یعنی ستر عورت جس حصے کو چھپانا چاہیے اس حصے کو ڈھانکنا ضروری ہے، اور اس کے بعد جتنا مناسب اور بہتر کپڑا ہو اس کو استعمال کیا جائے۔ یہ نماز کا اور مسجد کا دونوں کا حق ہے۔ نماز اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے، اس لیے آدمی کو چاہیے اپنے پورے جسم کو ڈھانک کر آئے اور ہر ایسی ہیئت سے، شکل و صورت سے، لباس سے، پوشاک سے بچے جو نامناسب ہے، جو نماز کے اور اللہ کے دربار کے احترام کے خلاف ہے۔ اس میں یہ ایک حدیث ذکر کی گئی ہے، ام عطیہ رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، کہتی ہیں ہمیں یہ حکم دیا گیا، یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عیدین کے دن، دونوں عیدوں میں، ایک عید الفطر ہے اور دوسری عید الاضحیٰ، رمضان المبارک کے 29 یا 30 دن کے جب روزے ہوئے تو حکم یہ ہے کہ اس کے شکرانے میں خوشی مناؤ۔ یہ تو ہے عید الفطر، اور خوشی منانا اس دن ضروری ہے۔ اور دوسرا ہے عید الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ نے حج کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی اس مہینے 9-10 تاریخ کو بہت سارے حاجیوں کو، اور جو حج پر نہیں جاتے صاحب حیثیت ہیں وہ قربانی کرتے ہیں، اور کم سے کم تکبیر تشریق تو سب پڑھتے ہیں۔ عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں عبادت کا حکم ہے۔ اس کے دن کے روزوں پر، 1 سال کے روزوں پر اور رات کی عبادت پر شب قدر کی عبادت کی بشارت ہے، اجر ہے۔ تو جب یہ محنت ہوئی تو حکم دیا عید الاضحیٰ مناؤ، قربانی کرو، اور یہ 3 دن 10، 11، 12 ذی الحجہ، تو یہ سال میں 4 دن عید کے ہیں، اس میں روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ ان دونوں عیدوں میں نماز عید اس دن کی پہلی عبادت ہے، تاکہ خوشی کے دن کی ابتدا اللہ کی عبادت سے ہو۔ اس میں پیغام ہے کہ دیکھو اصل چیز بندگی ہے، جو بھی خوشی، جو بھی مشغولیت اور مصروفیت اللہ کی عبادت، طاعت، بندگی کے بغیر ہو تو وہ خوشی جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ ہر خوشی ایسے مناؤ کہ اس میں اللہ کی عبادت کا حصہ ہو۔ لہٰذا عید کے دن سب سے پہلا کام جو بعض حدیثوں میں ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا او کما قال علیہ السلام، سب سے پہلا کام کرنے کا یہی ہے کہ نماز عید ادا کی جائے، چاہے وہ عید الفطر ہو اور یا عید الاضحیٰ ہو۔ اب نماز عید میں مرد تو جائیں گے، ام عطیہ کہتی ہیں ہمیں حکم ملا کہ عیدین کے دن حائضہ عورتوں بھی نکلیں، ان کو بھی لے کر جائیں، اور جو عورتیں پردہ نشین ہیں یعنی گھروں میں رہتی ہیں، پردے میں عام طور پر باہر نہیں جاتی، بازار نہیں جاتی، کام کاج کے لیے نہیں جاتی، ان کو بھی لے کر جائیں۔ فَيَشْهَدْنَ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ، مسلمانوں کا جو مجمع ہے اس میں یہ شریک ہوں گی،
دعاؤں میں شریک ہوں گی، دعا بھی ہوگی، نماز ہوگی اس میں شریک ہوں گی. وَتَعْتَزِلُ الْحُيَّضُ عَنْ مُصَلَّى، جو حائضہ عورت ہے جسے ماہواری آتی ہے، مینسز آتے ہیں، یہ عورت عیدگاہ سے نماز کی جگہ سے ذرا الگ رہے. اس نے نماز نہیں پڑھنی لیکن یہ شریک ہوگی، وہاں جائے گی، دعاؤں میں شریک ہوگی اور اسے خیر اور برکت ملے گی جیسے دوسرے حدیث میں ہے. اچھا مجمع ہوتا ہے جس مجمع میں کوئی اچھی بات ہو رہی ہو، دین کی بات ہو رہی ہو، اچھا کام ہو رہا ہو، اس میں اگر آدمی شریک بھی ہو جائے، بیٹھ بھی جائے، تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو اس مجمع کا حصہ بنا دیتے. اور جو اجر بشارت اللہ تعالیٰ اس کام کرنے والوں کو دے رہے ہیں، نیک کام کرنے والے کو، وہ اس آدمی کو بھی دے دیتے ہیں جو اس مجمع میں شریک ہو گیا. قالت امرأة یا رسول اللہ احدانا لیس لها جلباب، ایک خاتون نے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ اگر کسی کے پاس چادر برقع نہ ہو، جسم چھپانے کے لیے بڑی چادر نہیں ہے، برقع نہیں ہے، وہ کیا کرے؟ اس نے باہر جانا ہے اور بغیر پردے کے جائیں گی نہیں. پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور بعد میں بھی یہ تصور نہیں تھا کہ کوئی عورت چادر یا برقعے کے بغیر جائے. چادر ہو جس سے پورا جسم ڈھکے، برقع ضروری نہیں ہے، اصل چیز تو پردہ ہے. ایسا کپڑا ہے، ایسی بڑی چادر ہے جس سے چہرہ سر چھپ گیا، پورا جسم چھپ گیا تو بھی ٹھیک ہے، برقع ہو بہتر ہے، اصل چیز چھپانا ہے. تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِتُلْبِسْهَا صَاحِبَتُهَا مِنْ جِلْبَابِهَا، جس عورت کے پاس برقع یا بڑی چادر نہیں ہے، اس کی سہیلی اس کو اپنا برقع دے دے. کس طرح دے دے؟ جو زائد برقع ہے وہ دے دے، یہ ایک بڑی چادر ہے اسی کے اندر اس کو شریک کر لے بالفرض اگر ممکن ہے، لیکن باہر صورت وہ دوسرے سے چادر لے جس کے پاس چادر نہیں ہے اور چادر پہن کر شریک. تو اس سے یہ بات ثابت ہو گئی وجوب الصلاۃ فی الثیاب، جو ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ کپڑوں میں نماز، کپڑوں میں پہننا ضروری، نماز میں کپڑوں کا، چادر کا، جسم چھپانے کا، ستر عورت کا خیال ضروری ہے. البتہ یہاں ایک بات اور آئی ہے، اس کی وضاحت ضروری ہے کہ یہاں یہ کہا گیا ہے کہ عورتیں بھی عید کی نماز میں جائیں، پردہ نشین عورتیں جس نے نماز نہیں پڑھی. اس سلسلے میں چند باتیں اصولی طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ عیدین کے علاوہ کسی نماز میں عورتوں کے شریک ہونے کا یا ان کے آنے کا حکم نہیں ہے. عیدین کے علاوہ عید کی نماز میں آنے کا حکم دیا گیا اس حدیث میں، اور کسی نماز میں آنے کا حکم نہیں ہے، عورت کو ترغیب نہیں ہے. اور اس کا بھی ایک پس منظر ہے کہ عید کی نماز میں مجمع جتنا زیادہ ہوگا اتنا مسلمانوں کی شوکت بڑھے گی. وہ زمانہ نشأت اسلام کا تھا، اسلام کی نشأت ہو رہی تھی، ابتدا ہو رہی تھی مسلمانوں کی، مٹھی بھر مسلمان تھے، آہستہ آہستہ بڑھے. اس وقت میں ضرورت تھی کہ مسلمانوں کا مجمع، مسلمانوں کی شوکت ظاہر ہو، تعداد کے اعتبار سے بھی، اس لیے کہا گیا کہ عورتیں بھی آئیں. دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں مسجد میں نماز کے لیے آنے کی حوصلہ شکنی کی گئی عورت کے لیے، حکم دیا گیا عورت گھر میں پڑھے، بلکہ یہاں تک کہا کہ گھر میں بھی جو کوٹری ہو، تہخانہ ہو، بند کمرہ ہو، اس میں نماز پڑھنا عورت کا زیادہ بہتر ہے. حتیٰ کہ جب ایک صحابیہ نے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مسجد نبی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا پوچھا، تو بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ گھر میں جتنی تنہائی میں اور جتنے اندھیرے میں الگ ہو کر نماز پڑھے وہ زیادہ بہتر ہے. تیسری بات یہ کہ جہاں اجازت آئی وہاں اس شرط کے ساتھ آئی کہ عورت خود سے نہ آئے، کسی بڑے سے اجازت لے کر آئے. اس لیے کہ عورت شر اور خیر کا، بھلائی اور برائی کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتی. اس کا والد ہے یا اس کا بڑا بھائی ہے یا وہ شادی شدہ ہے، اس کا شوہر ہے، اس سے اجازت لے تاکہ وہ سرپرست نے اگر فیصلہ کیا ہے، سمجھتا ہے تو بھیجے. چوتھی بات یہ ہے کہ عورت کو اجازت دی گئی تو حدود اور قیود کے ساتھ دی گئی.
لباس پورا ہو، پردہ ہو، المرأۃ عورہ فاذا خرجت استشرفها الشیطان، شیطان تاک جھاک کرتا ہے، یعنی دوسرے شیاطین لگے ہوتے ہیں اور لوگوں کو اکساتا ہے کہ اس کو جھاگ۔ اور جو عورت خوشبو لگا کر جائے، حدیث میں فہی کذا و کذا ای زانیہ، بدکار عورت ہے، زناکار عورت کی طرح جو خوشبو لگا رہی ہے اور مردوں کو اپنی طرف مائل کر رہی ہے۔ اب ان تمام پابندیوں کے ساتھ اجازت آئی، اور وہ اجازت بھی خاص اس زمانے میں اور خاص اس ماحول کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ زمانہ، اس کے بعد یہ دیکھنا ہے کہ نزول وحی کا زمانہ ہے، وحی اترتی تھی اس زمانے میں، اور صاحب وحی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، تربیت کی برکت سے جو آپ نے صحابہ کی تربیت فرمائی، صحابہ کے دل پاک اور صاف تھے، کوئی برے خیالات، برے اندیشے دل میں نہیں آتے تھے، زمانہ بھی، ماحول بھی پاک اور صاف تھا، بے حیائی کا، فواحش کا، خرافات کا ماحول نہیں تھا جو آج ہے۔ ایسی صورتحال میں اجازت دی گئی، اور اس کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ وحی اترتی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عام طور پر جو نئی وحی آتی، جو حکم آتا، جو مسئلہ آتا، اس کو بیان فرماتے، کوئی واعظ کرنا ہوتا ہے، کوئی نئی ہدایت دینی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے دین سب کے لیے، مردوں کے لیے بھی ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے، اس لیے خواتین بھی آتی ہیں عید میں، نمازوں میں، کس لیے؟ دین سیکھنے کے لیے، دعا میں شریک ہونے کے لیے۔ اب حالات بہت بدل گئے ہیں، حالات میں تبدیلی اس تیزی سے آئی کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیتے ان خرافات کو جو عورتوں نے آج شروع کر دی، یعنی پہناوے میں، چال چلن میں، اور اسی طرح بود باش میں جو نیا پن آ گیا، جو جدت آ گئی، اگر حضور اس کو دیکھ لیتے لمنعہن، تو حضور ان کو جانے سے روک دیتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جس طرح بنی اسرائیل کے خواتین کو روک دے گی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ کب کہہ رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے زمانے میں 1000 تقریباً 400 سال کا عرصہ گزر چکا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی اس بات کو بھی۔ اب کتنا فرق ہے بھائی۔ علامہ عینی محدث ہیں، بڑے فقیہ ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں، نبی صدی کی 8ویں صدی کی بات کر رہے ہیں، ہمارے زمانے میں تو مصر کی عورتوں نے جو حال کیا ہے، جسے عورتوں کا باہر جانا جنازے میں، قبرستان میں، دیگر جگہوں پر، بالکل حرام۔ پھر عید کے دن تو ایک اور فتنہ ہے کہ عورت ایسے نہیں نکلے گی، عورت کو بناؤ سنگار کر کے نکلنا ہے۔ اب آپ دیکھیں آج کا زمانہ جو سوشل میڈیا کا ہے، جو بے حیائی کی باتیں ہیں، اس میں ایک عورت تیار ہو کر نکلے نماز کے نام پر، اور آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ جب نماز کے نام پر نکلے گی تو کیا مسائل اور کیا فتنے پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ پھر ایک اصول ہے، یہ عام زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور فقہ کا اصول ہے جو فقہاء نے قرآن و حدیث سے نکالا، کہ ایک چیز میں جلب منفعت بھی ہے، دفع مضرت بھی ہے، کوئی فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہے، تو ہر آدمی دیکھتا ہے کہ بھائی فائدہ زیادہ ہے یا نقصان زیادہ ہے، اور کہتا ہے کہ بھائی اگر برابر ہیں دونوں تو نقصان سے بچو، فائدہ ہو نہ ہو فائدہ چھوڑ دو، اور اگر فائدے کے مقابلے میں نقصان زیادہ ہے تو پھر بھی یہ کام چھوڑ دو۔ نقصان معمولی ہے، کاروبار میں بھی یہ ہوتا ہے اور ہر کام۔ تو دین میں بھی یہی بات ہے، کسی کام میں ثواب بھی ہے لیکن گناہ بھی ہے، فتنہ بھی ہے، اور وہ گناہ زیادہ ہے، بدکاری کا خطرہ ہے، بے حیائی کا خطرہ ہے۔ ایسی صورت میں ظاہر ہے یہی کہا جائے گا کہ وہ عورت نماز کے لیے نہ جائے، عورت کے لیے جماعت میں آنا تو ویسے ہی واجب نہیں ہے، مسجد میں آنا ویسے ہی ضروری نہیں، اصل حکم یہی ہے، شریعت کہتی ہے وہ گھر میں رہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر کے اندر رہے، بلا ضرورت نہ نکلے۔ ہاں ضرور گھر میں باندھ کے رکھنا یا پابندی لگانا ہے بالکل صحیح نہیں ہے، عورت اپنی اتنی تمام ضروریات پورا کرنے کے لیے شرعی حدود و قیود میں باہر جا سکتی ہے، بالکل اجازت ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بے مہار نکلنا، بغیر اجازت اور بے پردہ اور کھلم کھلا، یہ منع ہے۔ تو اب ایسی صورتحال میں یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اس فتنے کے زمانے میں عورت تیار ہو کر نکلے اور عید کی نماز کے نام پر نکلے، اور 10 مرد یا 100 مردوں کی اللہ معاف فرمائے نگاہ پڑے، بے پردگی الگ ہو، کوئی ہنسی مذاق الگ ہو گیا، تو نقصان زیادہ ہے اور فتنہ اور فساد زیادہ ہے، اور ثواب کہاں رہا؟
جو ثواب ہے وہ کم ہے اس فتنے اور فساد اور آگے کے نقصانات کے بارے میں۔ اور ایسے کتنے واقعات ہیں آج کے زمانے میں، اللہ حفاظت فرمائے، جو اسی بے احتیاطی اور اسی ناسمجھی کی وجہ سے پیدا ہوتے۔ اس لیے علماء کرام نے فرمایا، آج نہیں فرمایا، کئی سو سال پہلے، 600 سال پہلے، 1000 سال پہلے ہی کہہ دیا کہ اب عورت نہ جائے بھائی۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا اگر جانا ہی ہے تو بہت بوڑھی عورت جائے۔ کچھ علماء نے کہا، امام ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، بوڑھی عورت کو بھی نہیں جانا چاہیے، فتنہ اس میں بھی ہے۔ لہذا احتیاط، دین نام ہے احتیاط کا۔ آدمی جتنا گناہ کے مواقع سے، اللہ کی نافرمانی سے بچے، اتنا کامیاب ہے۔ اب عورت کو احتیاط کرنی چاہیے اور باہر نہیں جانا چاہیے نماز پڑھنے۔ ہاں یہ بات سمجھ لیں کہ اگر عورت پہلے سے باہر گئی ہوئی ہے، جیسے بازاروں میں جاتی ہیں خواتین، اب وہاں نماز کا وقت ہو گیا، وہاں کوئی مسجد ہے تو وہاں ضرور نماز پڑھ لے۔ بلکہ ایسی جگہوں پر مساجد میں عورتوں کے لیے جگہ مخصوص کرنے چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض علاقوں میں، ڈیفنس کے علاقوں میں بھی ہے اور باہر دوسرے، تو کاروباری جگہوں پر ایسی مساجد میں عورتوں کے لیے ایک جگہ، ایک حجرہ پردے کے ساتھ وہ مخصوص ہو تاکہ عورت کی نماز نہ، کیونکہ عورت جب باہر آ ہی گئی ہے، اصل تو یہ کہ نماز کے وقت میں باہر نہ ہو، لیکن جب باہر آ ہی گئی، بازار میں ہی ہے، تو اس کی نماز بچے، اس کی نماز محفوظ ہو۔ آج کل تو ٹریفک بھی ہے، بہت ساری چیزیں، وقت کا تعین کرنا مشکل ہے۔ ایسی صورتحال میں جب وہی نماز کی جگہ ہوگی تو عورت نماز پڑھ لے، لیکن باقاعدہ نماز پڑھنے کے لیے عورت کا گھر سے نکل کر مسجد میں جانا یہ درست نہیں ہے، صحیح نہیں۔ واز سننے آ گئے، بیان سننے، وہاں نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لیں، ٹھیک ہے بھائی، باقاعدہ یہ صحیح نہیں۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔